کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے بھی ہے چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. پروموشن آپ کی سٹارٹ ہوئی ہے، نیشنل ٹور کی، انٹرنیشنل ٹور کی، بلا لیتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اس کی جیب کاٹنے لگے. نہیں سمجھ آئی؟ دنیا کے سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ سروسز دیتے ہیں. ہر وقت لوگ خود ہی کلوز کر لیتے ہیں، خود ہی آغاز کر دیتے ہیں، خود ہی شروع کرتے ہیں. میں نے اس کام کو خود شروع کیا. آج تک میں نے کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ تم اس کام کو کرو. آج تک ان 12 سالوں میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم آؤ. میں بات چیت کرتا ہوں، لوگ مجھے خود کہتے ہیں مجھے بلاؤ. سن لو وہ میرے سے انسپائرڈ ہو کے مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی کام کرواؤ. پھر میں ان کو بلاتا ہوں اور بلانے کے بعد میں دکھاتا ہوں اور کہتا ہوں فیصلہ خود کرو. اور اپنے لالچ والے کتے کو نا باندھ کے رکھتا ہوں. کھلتا ہے لیکن باندھ کے رکھتا ہوں. اس لیے کانفیڈنس سے ملتا ہوں، کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں. میں اس کو کچھ دینے جا رہا ہوں، لینے نہیں جا رہا. میں اس کو کچھ دینے جا رہا ہوں. جن کو میں سسٹم میں لایا تھا وہ کروڑ پتی ہو گئے، لاکھ پتی نہیں. اب وہ عام زندگی میں ساری زندگی اگلی 2-4 نسلیں بھی کام کرتی. تو اس لیول تک انہوں نے نہیں پہنچنا تھا جس لیول پہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا. میں نہیں یہ کہتا کہ میں نے پہنچا دیا. میں نے ان کو صرف سسٹم دکھایا اور ڈیسیژن کا اختیار اس کو دیا کہ تم بتاؤ کیا کہتے ہو. میں نے تمہیں مدد کرنی، تمہیں سپورٹ کرنی. تم نے اس کام کو کرنا ہے، میں تمہیں اچیور بناؤں گا. نہیں کرنا تو ملاقات ہوگی گاڑی پہ، بس. اور کوئی بات ہی نہیں. نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گلہ ہی نہیں، کوئی شکوہ ہی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. تم میرے بھائی ہو، دوست ہو، دوست رہو گے، لیکن ملاقات ہو. جب کسی کو پتا چلتا ہے نا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے اور اس نے منزل پہ پہنچنا ہے، لوگ اس کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں. جو گاڑی سواریوں کے انتظار میں ہوتی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سواریاں چڑھتی ہیں پھر اتر جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں تو جانا ہی. اور جو گاڑی آپ نے کبھی نیو چودھری کو اڈے میں انٹر ہوتے دیکھا ہو، ٹی پاں پاں پاں، ادھر ادھر، یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ بیٹھا میں نے پیچھے رہ جانا. کسی طریقے سے سیٹ نہ بھی ملے، ڈنڈے کو ہاتھ پڑے، بے شک میں چڑھ جاؤں ساتھ. کیوں؟ منزل پہ پہنچ جاؤں. کیا سواریاں بٹھانے سے لوگ پھر منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں. آپ کو چلتے جانا ہے. جس نے جانا ہے منزل پہ وہ ساتھ بیٹھے، وہ بھی پہنچ جائے گا. جس نے نہیں جانا پہنچ کے تصویر بھیجیں گے. پھر بات نہیں آتی ان کو. نہیں سمجھ آئی؟ یہ سمجھ آئی ہے؟ اگلا بندہ کوئی بات کر لے، سوال ہی کر لے، کوئی بات پوچھ لے، پریشان ہو کے پھر رہے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا. مسکرائیں، ہنسیں، گپیں لگائیں. نہیں سمجھ آئی؟ جن کو ہونٹوں پہ ہنسی اور پاؤں میں چھالے ہوں گے، بس وہی لوگ ٹائمز کے چاہنے والے ہوں گے. دنیا مسکرانے والوں کو فالو کرتی ہے. اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہیں پسند کریں، لوگ تمہیں فالو کریں، تمہارے جیسا بننا چاہیں، تو مسکراؤ. کیا کرو؟ مسکراؤ. وہ کہے اچھا ایسے ہو گیا ہے، یہ مسئلہ بن گیا، مسکراؤ.
کیا کرو؟ کیا کرو؟ مسکراؤ. ہم خود پریشان ہوتے ہیں. کی تو میں سمجھاؤں. پہلے آپ پکے ہو جائیں, پھر آپ کسی کو اپنے ساتھ شامل کریں. خدا نہ خواستہ کوئی شخص ابھی اس کام میں پکا نہیں ہے, ابھی وہ ڈگمگا رہا ہے, میری دعا ہے اس کے ساتھ جوائننگ نہ ہو. کیونکہ جتنے معاشرے میں منفی لوگ ہیں نا, وہ سارے بےچارے ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس کام کو شروع کیا جو خود ڈگمگا رہے تھے. وہ خود جب ڈگمگا رہے تھے, انہوں نے ڈگمگاتا ہوا بھی جلدی آ گئے. یعنی ایک کشتی خود ڈوب رہی ہے اور دوسرا کشتی والا اس سے سہارا مانگے کہ مجھے بھی لے چلو. وہ خود تو ڈوب رہا ہے, اسے بھی ڈبوئے گا. خود پہلے کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ڈٹ جائے, پھر اس کے ساتھ کوئی شامل ہو. پہلے جن سے آج سے امیدیں ہیں وہ ٹوٹنی چاہیے. بتوں پہ یقین ہے نا, بت ہی ہیں بندے, اور کیا ہے. رب پہ نہیں ہے, اس پہ یقین ہے. اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, پہلے اس کا یقین بندوں پہ, بتوں پہ ختم کرتا ہے, اپنے آپ پہ یقین بناتا ہے. جب اس کا یقین اللہ پہ بنتا ہے, پھر اسے اللہ نوازتا ہے. اور جس کو سزا دینا چاہتا ہے, اس کا یقین بندوں پہ کرواتا ہے, اسباب کے پہ کرواتا ہے. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے. آپ کو, مجھے اللہ نے اگر اس کام کی سمجھ دی, اللہ سے استقامت مانگنی. کوئی آپ کے حق میں بہتر ہے, یا اللہ اس کو شامل کر دے. میرے حق میں بہتر نہیں ہے, اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو نہ کر. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص آ گیا, وہ ڈاکو ہے, چور ہے, اور وہ بدل بھی نہیں سکتا, اللہ کو پتا ہے, ہم اس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ شامل ہو کے کوئی ڈاکہ مارے گا, کوئی چوری کرے گا. ابھی ہم زیرو پہ ہیں, کل ہم مائنس میں چلے جائیں گے. زیرو سے 5-10 پہ پہنچنا آسان ہے یا مائنس سے پہنچنا آسان ہے؟ اس لیے جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. کوئی شامل ہو جائے بہت اچھی بات ہے. اگر 10 میں سے ایک شخص شامل ہو تو بہت اچھی ایوریج ہے. 10 میں سے اگر آپ 10 لوگوں سے بات کریں اور ایک شخص کار اچیور بنے, بہت اچھی ایوریج ہے, بہت اچھی ایوریج ہے. زیادہ لوگوں سے کم کام, تھوڑی تھوڑی بات ہو. ہمیں وہ نہیں چاہیے جو کہتا ہے میں نے اس کام کو کرنا ہے, ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے جو کہتا ہے نہیں کرنا. ہمیں وہ چاہیے جو تلاش میں ہے, سپارک ہے, کرنٹ ہے, محنتی ہے. ایمانداری کی بات کر رہا ہوں. اگر تمہارے ساتھ صرف ایسے 2 لوگ شامل ہوئے, تم 2 لوگوں سے 5-6-7 لاکھ روپیہ ماہانہ کماؤ گے. اگر دعا کرو آپ کے ساتھ غلط آدمی کام نہ شروع کرے. آپ چاہتے ہو ہر کوئی شروع کرے, جس کو اللہ توفیق دے. وہ گندا ہے, برا ہے, اس کی توبہ قبول ہو جائے, اللہ اس کو بدلنا چاہے, اس کو شروع کرا. آپ دکھائیں, سمجھائیں, اور توکل اللہ پہ. بندوں پہ توکل نہ آنے دیں. توکل آ گیا, منہ کے بل گرے, اللہ پہ توکل. 10 میں سے ایک کو بھی سمجھ آئے, بہت اچھی سمجھ ہے. 100 میں سے اگر 10 لوگ تمہارے ساتھ کام شروع کریں, بہت اچھی ایوریج ہے. زندگی میں تم نے خواب بنائے, اپنے خوابوں کو دیکھو, اپنی وائے کو دیکھو, اپنے مقصد کو دیکھو. اگر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندگی میں تم 100 لوگوں سے مل نہیں سکتے, 100 لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, لوگ 100 جگہوں پہ سی وی جمع کروا دیتے ہیں چھوٹی سی نوکری کے لیے. نہیں سمجھ آئی؟ صحیح لوگ شامل ہیں.
آغاز کریں، دکھائیں، سمجھائیں، اپنا زور پورا لگائیں، لیکن اس کے بعد اس کو نہیں سمجھ آتی اس میں خوش ہوتا ہے، نہ شکر ہے نہ منہ پہ بارہ نہ بجائیں. اللہ نے آپ کے لیے اس کو نہیں چنا، اور پھر یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں کو اللہ اولاد دیتا ہے، وہ جب بڑی ہوتی ہے اللہ ایسی اولاد نہ دیتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اولاد نیک مانگتے ہیں لوگ، اچھی اولاد مانگتے ہیں، نیک اور صالح اولاد مانگتے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد دیں، بادب دیں، اچھی اولاد دیں. سمجھ آ رہی بات؟ ایلن مسک سے ایسی کسی نے سوال کیا، اس نے کہا آپ جب کوئی گول بناتے ہیں، کوئی ٹارگٹ بناتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس گول کے لیے کام کرنے کے لیے، اس ٹارگٹ کے لیے، اس ڈریم کے لیے کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا سوال سمجھ نہیں آیا، دوبارہ کرو. اس نے پھر وہی سیم سوال ریپیٹ کیا. اس کا آپ کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے خواب کے لیے، اپنے ڈریم کے لیے، اپنے گول کے لیے؟ اس نے کہا پھر بتاؤ. جب تیسری دفعہ اس نے سوال پوچھا تو وہ اس نے بڑا حیران ہو کے آگے سے سوال ہی کیا. اس نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ جب کوئی ڈریم بن جائے یا گول بن جائے یا کوئی مقصد بن جائے تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے. ایلن مسک پوچھ رہا اسے، وہ کہتے میں تو پھر اس کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، پھر میں اس کو اچیو کر لیتا ہوں. تو جو کام ہی نہیں کرتا اس کا مطلب وہ تو ڈریم بنا ہی نہیں، اس کا تو کوئی گول بنا ہی نہیں، کوئی وائے بنی ہی نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، ایویں ایکٹنگ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ پھر جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کے ساتھ آغاز کر دیں، گدھ نہ بنے، شاہین بنے. جو آپ کا حق حلال ہے وہ کھائیں اور اللہ پہ توکل کریں. اللہ چاہے تو آپ کا تھوڑا زیادہ کر دیتا ہے اور اللہ چاہے تو آپ کا زیادہ تھوڑا کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے زیادہ کروائیں. دودھ میں پانی ڈال کے اگر دودھ زیادہ کیا جائے تو پھر وہ زیادہ نہیں ہوتا. وہ ہم نے بچپن میں سٹوری پڑھی تھی کہ وہ دودھ والا جو تھا وہ پانی ڈالتا تھا اور ایک دن پیسے لے کے گھر آ رہا تھا تو ایک بندر نے اس کے اشرفیوں والی تھیلی اٹھا لی اور درخت پہ چڑھ گیا اور وہ ایک اشرفی پانی میں پھینکے، ایک مٹی پہ پھینکے، ایک پانی پہ، ایک مٹی پہ، ایک پانی پہ، ایک مٹی پہ، اور دودھ کے پیسے مٹی پہ پھینک دیے اس نے اور پانی کے پیسے پانی میں پھینک دیے. پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو گیا. یہ واقعہ سنا ہوا آپ نے؟ تو جو پانی کے پیسے ہوتے ہیں وہ پانی میں چلے جاتے ہیں، دودھ کے پیسے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ کسی کے 10 روپیہ بھی بچ جاتے ہیں تو اسے دے دیا کریں واپس، تاکہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ برکت شامل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ اور برکت آ گئی نا تو انشاءاللہ آپ کے اسی سال میں 2026 میں آپ کے ایک ایک شخص کی اتنی ٹیم اکیلے کی بیٹھی ہوگی، اکیلے کی. برکت مانگیں، توکل رکھیں اللہ پہ. ساری کوششیں کرنے کے بعد یہ مانیں کہ اللہ نے بڑھانا ہے، اللہ نے نہ بڑھایا تو نہیں بڑھنا. اللہ سے ڈرتے رہیں. کہیں غلطی ہو جاتی بندے سے، ہوتی ہے زندگی میں، ہو جاتی، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. پھر ہو جاتی ہے، گنجائش ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ معافی مانگ لی تو دوبارہ نہیں ملنی، پھر زندگی میں ہو جاتی، پھر معافی مانگ لیں، توبہ کریں. وہ کوئی بندہ تھا نا، اس نے 99 قتل کیے تھے. وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے مولوی بھی اڑاتا. جب بخشش ہی نہیں ہو سکتی تو ایک اور صحیح. وہ جا رہا تھا، راستے میں موت ہو گئی. جب راستے میں موت ہوئی تو جنت والے فرشتے بھی لینے آ گئے اور جہنم والے بھی لینے آ گئے. جہنم والے کہیں یہ ہمارا ہے، جنت والے کہیں ہمارا ہے. تو اللہ نے فیصلہ کیا
کہ اگر یہ جس منزل پہ جا رہا تھا اس کے قریب تھا، سفر زیادہ طے کر لیا، پھر جنت میں جائے گا. اگر اس کا سفر کم ہوا تھا ابھی طے، پھر یہ جہنم میں جائے گا. وہ سفر کم تھا، اللہ نے زمین کو یعنی سکیڑ دیا، سکڑ گئی زمین، اس کو حکم دیا زمین سکڑی اور اگلا راستہ کام ہو گیا، اس کو جنت میں لے گیا. اللہ معاف کرنے پہ آئے تو ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. معافی کا دار ہر وقت کھلا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کبھی بھی کی جا سکتی. جو ہو گیا توبہ کریں اور آگے بڑھیں، اور یہ اس مائنڈ کے ساتھ آگے آئیں. مائنڈ صحیح کریں. رانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بڑے مقام پہ آ جائیں. اب فرعون یزید بنتے ہیں، اور جتنا مائنڈ سیٹ صحیح ہوتا ہے آپ بڑے مقام پہ آتے ہیں، آپ کو اور جمپ لگتا ہے. یعنی آپ پہنچتے ہیں اس لیول پہ صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ، پھر آپ کو یہاں سے یوں جمپ لگتا ہے. پھر آپ صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں آتے ہیں تو یہاں سے یوں جمپ لگتا ہے. رانگ مائنڈ سیٹ ہونا، آپ یہاں آتے ہیں پھر آپ نیچے جاتے ہیں، پھر آپ اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے اوپر. مائنڈ سیٹ صحیح کریں. صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے اور برکت اللہ نے دینی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جتنے پاکستان میں بڑے بڑے اچیورز ہیں، انہوں نے شروع میں تھوڑا تھوڑا کام کیا خود، اور جب برکت آئی ہے نا تو سمجھ نہیں آئی. قافلوں کے قافلے شامل ہوئے. اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ، ٹرننگ پوائنٹ. اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہوتا بس. یعنی پہلے 10-11 سالوں میں مکی جو سال ہے اس میں 80 83 81 لوگ مسلمان ہیں، پھر آگے بستیوں کی بستیاں شامل ہو رہی ہیں. اسی طرح اس کام میں جب آپ شروع میں ہوتے ہیں نا، شروع میں خاص طور پہ جب تک آپ 40 لوگ نہیں ہوتے تب تک آپ 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 پی وی 5 5 پی وی 10 10 100 100 50 50 ایسے کر کے بڑھتے ہیں. جب اب 40 کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے پھر پی وی ایسے آتے ہیں جیسے آندھی میں شاپر آتے ہیں. جیسے اس جماعت کو مکمل کریں. جماعت کا بڑا رول ہے. جماعت سمجھتے ہیں نا؟ اکیلے نماز پڑھیں تو 1 نماز کا ثواب ہے، چلے جاؤ. اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے. کیوں ہے جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ہے؟ جماعت کے ساتھ آپ کی جماعت جب 40 لوگوں کی ہو گئی اور 40 لوگ ایک ہی سوچ رکھتے ہوں، ایک نظریہ رکھتے ہوں، ایک ویژن ہو ان کا، ایک ڈائریکشن میں سفر کر رہے ہوں، وہ جماعت جب 1 پی وی کا کام کرتی ہے تو 2700 کا ہوتا ہے. وہ جماعت جب 100 پی وی کا کام کرتی ہے تو 2700 کا ہوتا ہے. جب وہ 1000 کا کرتی ہے تو 27000 کا ہوتا ہے. جب وہ 1 لاکھ کا کرتی ہے تو پھر 27 لاکھ کا بھی ہوتا ہے. وہ جماعت اصل میں کام کرتی ہے. اللہ برکت ڈالتا ہے. اور یہ برکت ہے اگر کوئی بندہ اپنے صحیح سٹیپ پورے کر کر کے گولڈ ممبر تک آ جائے تو برکت آ جاتی. یعنی اس وقت کا پلاٹینیم میرے دور کا گولڈ ممبر، صحیح سٹیپس کر کے اس نے کسی جگہ پہ بددیانتی نہ کی ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی زیادتی نہ کی ہو، کسی کی بات برداشت کر لی ہو، صبر کر گیا ہو، سہ گیا ہو، وہ پلاٹینیم تک آ جائے. آج کے پلاٹینیم تک آگے پھر یوں پہیا چلتا ہے. یعنی میرے دور کا گولڈ اب کا پلاٹینیم. یہ سمجھو پلاٹینیم، یہ گولڈ ہے، یہ سلور ہے، یہ رائزنگ سلور ہے، یہ برونز ہے. پھر آگے پہلوان بنی ہوئی، پھر آگے سپیڈ لگ جاتی. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرے. کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. عمل کرے گا تو پھر بہت کچھ ملے گا. اپنے حصے کے روزے رکھو. جو رمضان میں روزے نہیں نہ رکھتا اس کو عید پہ کوئی مزہ نہیں آتا.
جو اپنے حصے کے روزے رکھ لیتا ہے, عید پہ نور ہوتا ہے ایک اس کے چہرے پہ. اپنے حصے کے روزے رکھو, اپنے حصے کی محنت کرو, اپنے حصے کی کوشش کرو, اپنے حصے کا صبر کرو, اپنے حصے کی برداشت لاؤ اپنے اندر, اپنے حصے کا اخلاق لاؤ, اپنے حصے کی ایمانداری لاؤ, اپنے حصے کی روحانیت لاؤ, اپنی نظروں میں حیا لاؤ, اپنے دماغ میں حیا لاؤ. اس وقت ڈسٹریکشن کی بہت بڑی وجہ فحاشی ہے, فحاشی عام ہے, جس کے لیے پہلے وقتوں کے بادشاہ بہت پیسے لگا کے انتظام کرتے تھے. اب سوشل میڈیا پہ فری میں وہ ڈانس ہوتا ہے. جب آپ فحش کنٹینٹ دیکھتے ہیں آپ کا برین بلاک ہو جاتا ہے, یہ آئیڈیاز نہیں دیتا, یہ کریٹو نہیں ہوتا. اس وقت پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے اور یہ آپ کے دشمن کا ایجنڈا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ میں نہیں کہتا, صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ بات کی. اس نے کہا کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے اس کی نوجوان نسل میں فحاشی عام کر دو. یہ میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا آدمی, اس کا کہنا ہے, اس کا بھی یہی ماننا ہے. وہ کہتا ہے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دو کہ انہیں فحاشی لگے ہی نہ. جو آپ کا ٹی وی آپ کا ڈرامہ دکھاتا ہے, آپ کی مووی دکھاتی ہے, یا آپ کا سوشل میڈیا دکھاتا ہے, کیا وہ لباس وہ والی حرکتیں آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں؟ اور سارے بہن بھائی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام ہو گیا, کچھ خراب لگتا ہی نہیں, لگتا ہے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. جس بندے کو یہ نہیں پتا لگتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس کی زندگی خراب ہی رہنی. اس دور میں آپ اپنی نظروں کی حفاظت خود کریں, اپنے دماغ کی حفاظت خود کریں. سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر اپنے آپ کی آپ نے حفاظت کر لی پھر اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ نے سوچا ہے, جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. اوکے, بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا. کوئی بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے معذرت. اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ شروع کرا لیں, آپ کام شروع کروا لیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا, اب آپ کا کام شروع ہوا ہے, آپ کا کام شروع ہوا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مہربانی جی, آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تو جب آپ کے ساتھ کوئی شروع کرے پھر آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں, اپنی نیند قربان کر دیں, اپنا کھانا قربان کر دیں, اپنا ہر ایونٹ قربان کر دیں کہ اس بندے نے میرے پہ اعتماد کیا, میں یہ اعتماد گوانے نہیں دوں گا. اس سے جو میں نے کمٹمنٹ کی, جو میں نے وعدہ کیا ہے, میں اس کو یہاں اس لیول پہ پہنچاؤں گا. پھر آپ پہنچائیں اس کو. وہ ایک پہنچے گا اس دنیا میں, اس کائنات میں, وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوگا. کائنات کو ایک پیغام جائے گا کہ یہ جو بندہ جو بات کرتا ہے, جو کمٹمنٹ کرتا ہے, اس کو پوری کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کا ساتھ دیں. جب کسی کے ساتھ کوئی ایک شخص شروع کرتا ہے نا, اصل میں اس کی اوقات اس وقت ہی پتہ لگ جاتی, وہ کتنا کا پانی میں ہے یہ پتہ چل جاتا. بعض لوگ بیچارے بالکل ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, ایسے کسی کو شروع کراتے ہیں, اگلے دن شادی پہ چلے جاتے ہیں, اگلے دن فوتگی پہ جا رہے ہیں, اگلے دن جناب برتھ ڈے پارٹی ہے, اگلے دن جناب آپ فلاں جگہ پہ ہم دوست سے ملنے جا رہے ہیں, فلاں جگہ پہ یہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ شروع ہی نہ کرائیں. آپ نے یہ کام شروع کیا ہے 1 سے 2 سال کرنے کا کام ہے, یہ ساری زندگی تو کرنے کا کام ہی نہیں. ساری زندگی ہمیں لوگوں کو بھی اپنے ساتھ خوار کریں گے, خود بھی خوار ہوں گے. مائنڈ سیٹ بدلو. یہ لوگ زندگی میں ایک دفعہ محنت کرتے ہیں, یہ ساری زندگی تھوڑی تھوڑی محنت کرتے رہتے ہیں. تو ساری زندگی یہ محنت کرنے کا کام نہیں, فوکس کر لیں. تو کچھ میرا خیال دوست ہیں اپنا, جن کی سیلیبریشن زبیر صاحب نے مجھے بتایا کہ سیلیبریشن ان کی ہونی ماشاءاللہ, اور وہ ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں. تو اگر اجازت دیں تو میں بلا لوں. دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت نفیس آدمی ہیں, اور بہت کریڈیبل آدمی ہیں, بہت اچھی ساکھ رکھتے ہیں, اور بڑے نیک آدمی ہیں. اور پہلے بھی وہ اس کام میں آنے سے پہلے
माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे थे। यानी एक तो वो कुरान का, दीन का और भलाई का और अच्छा काम कर रहे थे, और दूसरे नंबर पे उनकी माहाना आमदन जो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है वो पहले ही उसमें थे। 1 लाख रुपए माहाना वो पहले ही अर्न करते थे इस काम में आने से पहले। तो इस सिस्टम को उन्होंने इससे कुछ बड़ा करने के लिए शुरू किया। वो तो वो अपनी जुबानी बताएंगे कि उन्होंने इस काम को क्यों शुरू किया, कि जिस बंदे के पास लाख रुपए माहाना उसको पहले ही मिल रहे हैं, पहले ही आमदन है उसकी, और लोग बड़ी इज्जत भी करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं, बहुत अखलाक से मिलते भी हैं, और फैमिलीज बहुत ज्यादा इज्जत देती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल की जो फैमिलीज हैं वो उनको बहुत ज्यादा रिगार्ड करती हैं, तोहफे ताइफ आते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत और मुकाम अल्लाह ने दिया हुआ है। फिर वो इस काम में आते हैं और आगाज करते हैं, और ऐसे कोई एक माह में ही अपना उन्होंने रैंक बदल लिया। यानी सही लफ्जों में अगर देखें तो मेरा ख्याल कुछ 4-5 हफ्ते लगे उनको, राइजिंग सिल्वर बन गए। वो इंशाल्लाह 2026 के कार विनर है, इंशाल्लाह 2026 के वो कार विनर। सबसे बड़ी बात ये है, खूबी ये है, मैं शुरू में कई जगहों पे मैंने अपने आप को मैंने देखा कि मैं ना हिम्मत हार रहा हूं। फिर मेरे उस्ताद ने अगर कहा ना कि उठ के खड़े हो, शाबाश ये करना है तूने, मैं उठ के खड़ा हो गया। लेकिन कुछ लोग ना, जब कोई उस्ताद उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है, वो जिद्दी पै जाने कि मैं लम्बे ही पैना, नहीं मैं नहीं खड़े होना। उस्ताद आपको हिम्मत ही दे सकता है इतनी। आज के दौर में अगर आपको कोई हिम्मत दे रहा है वो करोड़ों में एक है। ज्यादा लोग आपको मायूस करते हैं, आपकी हिम्मत छीनते हैं, आपसे उम्मीद छीनते हैं। अगर आपको जिंदगी में कोई एक शख्स मिल गया जो आपको हिम्मत दे और आपको उम्मीद दे, आप जिंदगी में नाकाम हो जाएं, आप दुनिया के बदबख्त तरीन आदमी हैं। अगर आपको एक भी शख्स ऐसा मिला, उसको खोने ना दें। आज तो वालिदैन हिम्मत नहीं देते, बहन भाई सगे हिम्मत नहीं देते, कोई रिश्तेदार हिम्मत नहीं देता, आपके उस्ताद अपने जिनसे आप पढ़े होते हैं वो हिम्मत नहीं देते। अगर कोई एक शख्स आपको जिंदगी में हिम्मत देता है, शुक्राने के नवाफल अदा करें कि जो हिम्मत देता है वो हिम्मत कहां से लाता होगा। सारा माशरा तो मायूस है। बात समझ आ रही? बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़े आजिज़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, निखार रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त टीम बना रहे हैं। और उनके साथ बंदा चोर होता है तो उसके साथी भी चोर होते हैं, बंदा नमाजी होता है तो साथी भी नमाजी होते हैं, बंदा लीडर होता है तो उसके साथी भी लीडर होते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार टीम बन रही है उनकी, बना रहे हैं वो, और बड़े विजन के साथ इस काम को कर रहे हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? yes, मिलना चाहते हैं? yes, हाँ, मुझे याद है कि आगाज में उनको लोग बताते थे कि मैं भी गया था 1901 में, तो मैं नाकाम हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला वहां से। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा 3 लोग इस काम में नाकाम हो जाते हैं। नंबर 1 वो लोग जो बात है वो करते नहीं, दूसरे वो लोग जो किसी भी लेवल पे बददियानती करते हैं, और तीसरे वो लोग जो बिजनेस में वो अरबपति हो जाए बेशक, जब उनको इश्क होता है ना तो वो फिर माइनस में अरबपति हो जाते हैं। बात समझ आ रही? बिजनेस जो है वो इश्क किसी और से गवारा ही नहीं करता, वो कहता है इश्क मेरे से करना है बस। वो सौतन बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता है मेरी जगह मेरी है बस, दूसरा कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। समझ आ रही बात? बहुत सारे लोगों ने टांगे खींची, बहुत सारे लोगों ने मायूस किया, बहुत सारे लोगों ने नाउमीदी फैलाई, नाकामी की बातें की, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी। हिम्मत का वो पहाड़ है। क्या ख्याल है, आप उनसे मिलना चाहते हैं? yes, बुलाऊं? yes, बुलाऊं? yes, बुला लिया जाए? yes, आप वेलकम कर लेंगे? yes, वो ऐसे नहीं आएंगे। आपने अपनी नशिस्तें छोड़ देनी है और हाथों को बुलंद करना है, और उनके लिए आपकी भरपूर तालियों में, सीटियों में, आपके शोर में
آپ کے وارم ویلکم میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں گریٹ لیڈر، گریٹ موٹیویٹر، گریٹ پریزنٹر سر علی احمد. شار کدھر ہے؟ سنو مزہ نہیں آیا. بول لاؤ. اور کیا ہے لاؤ. میرا بھی ہاتھ بات آپ کی گاڑیاں آپ کا شور چلائے گا. آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی کا اظہار کرو. اظہار آپ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ آجا اسٹیج پہ آؤ. اسٹیج آتے ہو. چلو میرا خیال تم جہاں سارے بندے ہو. چلو چلو بیچو بیچو. کھانے خوشی نہیں ہو رہی؟ کس کو خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے کس کو؟ بہت شکریہ جی. بہت زیادہ آپ نے خوشیوں کا اظہار کیا. آپ کی بھرپور تالیوں میں تمام دوستوں کو ویلکم بیک کرتے ہیں اور شراز صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. بلایا جا رہا ہے. انشاءاللہ بہت بول پہ کہا ہے. ابھی
تبلیغ کی پارٹی شروع ہوئی ہے. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. یہ نہیں کر رہی. بہت شکریہ. کیا آپ علی احمد صاحب کو سننا چاہتے ہیں؟ برونز ممبر کون کون ہے؟ یہ ایک ماہ میں رائزنگ سلور بن گئے, آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ویسے تو یہ لمبی داستان ہوگی ان کی, لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی 2-4 منٹ میں کوئی مختصر کوئی ان کو ایسے جملے دے دیں جن پہ عمل کر کے یہ بھی رینک چینج کر لیں. کیا خیال ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ تو میں مائک حوالے کروں تو کیسے کروں؟ ایک سیلیبریشن ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈر, کیسے ہیں آپ سب؟ زبردست ہیں, پرجوش ہیں, ایکٹیو ہیں. اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. سب سے پہلے جو ہے وہ میرے بہت ہی مجھ پر احسان کرنے والے, جن کا میں بہت ہی مشہور ہوں, جنہوں نے آج اس فیلڈ میں آنے سے پہلے جہاں میرا کوئی تعلق نہیں تھا, جہاں مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس فیلڈ میں آیا, جنہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر مجھے اتنی ساری عزت دی کہ جس کے قابل میں خود کو نہیں سمجھتا تھا. لیکن یہاں پر آنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ ویژن دیا, انہوں نے مجھے یہ سوچ دی, آئی ایم اے ونر, آئی ایم اے چیمپئن. تو میں نے جیسا کہ میرا تعارف کروا دیا, منظر رشید کا نام علی احمد, اور میرا تعلق صوبہ پنجاب کے انتہائی خوبصورت شہر, لیڈروں کے شہر, عزیزوں کے شہر, انشاءاللہ 2026 کارکنوں کے شہر پاکستان شریف سے ہے. اس کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں, میں ان کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا. میری 7 نسلیں بھی ان کی مشہور رہیں گی. اگر میں اپنی ماسکٹ کیا اپنی یہ قمیض تک اتار کر, اس قمیض کو اتار کے ان کے جوتے کے نیچے رکھوں, میں یہ کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں یہ دل سے کر رہا ہوں. یقین جانے میں اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اگر میں اپنی قمیض اتار کر ان کے پاؤں کے نیچے بھی رکھ دوں تو پھر بھی میں ساری زندگی ان کا احسان نہیں پورا کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ جس تمیز انسان نے, میرے محسن نے, میرے استاد نے مجھ پر نہیں بلکہ میری 7 نسلوں پر احسان کرنے والے میرے سینئر, میرے استاد, میرے مینٹور سر ثناء اللہ صاحب. کیا بات ہے. انہوں نے مجھے سسٹم کی دعوت دی, میں ان کے کہنے پر اس سسٹم کو دیکھنے کے لیے آیا, اور انہوں نے مجھے یقین جانے, میں یہاں پر کہہ رہا ہوں, مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں پہ آ کے کام کرو. سر نے جس طرح کے سر عبدالعلی صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں سسٹم سے آنے سے قبل الحمدللہ 1 لاکھ ایکٹیو ارننگ کر رہا تھا الحمدللہ, اور وہ جو ایکٹیو ارننگ تھی وہ الحمدللہ آپ بھی ماشاءاللہ اس یہاں آنے سے پہلے حالات ذرائع سے کما رہے تھے, لیکن الحمدللہ میں حالات ذرائع سے کمانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دین کی خدمت بھی کر رہا تھا. الحمدللہ مجھے اس چیز پر بڑا فخر ہے. لیکن وہاں پہ اصل جو مجھے مسئلہ آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ سر آج اگر کوئی مولوی بندہ اگر عالم دین بھی ہے, بھلے اس کی گرافک کی بندی اچھی ہے, لیکن اگر اس کی ورک اچھی نہیں ہے, یعنی جو معاشرے میں ہم سے ملنے والے لوگ ہیں, جو ملتے ہیں ہم سے روز ملتے رہتے ہیں, اگر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے سہاروں پہ پل رہا ہے, یعنی اگر مسجد کے امام ہے تو ہم اس کو سیلری دیتے ہیں, اور اگر یہ کہیں پر دعوت کر رہا ہے تو یہ ہمارے چندے سے پلتا ہے,
جن لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے اگر وہ بندہ کبھی کوئی بیچارہ 75 بھی لے لیتا ہے نا تو وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ضرور مولوی صاحب نے کہیں نہ کوئی حساب لگایا ہے مسجد کے اندر حساب لگایا ہے یقین کریں اگر وہ مولوی کام بھی لے لے نا اپنی حلال آمدن سے پھر بھی اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک غلط کنسپٹ پھیل چکا ہے ہمارے امام کے اندر تو میں یہاں پہ آیا یقین جانے یہاں پر آنے سے پہلے جس طرح سر نے بتایا کہ مجھے بھی بہت سارے نے ڈی موٹیویٹ کیا میں خود ڈی موٹیویٹ تھا یہاں آنے سے پہلے میں اس سسٹم کے بارے میں اچھا نہیں جانتا تھا میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ پہلے جو سن رکھا تھا چھوٹی سی بات کرتا ہوں آگے کرتا ہوں میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کڈنیپنگ کا دیکھ دیتے ہیں آپ کو کڈنیپ کر لیتے ہیں آپ کو یہاں سے باہر کبھی نہیں کرنے دیں گے ہاں یہ پتا تھا کہ پیسہ بڑھا دیتے ہیں اور پیسہ دے کے آپ کو قید کر لیتے ہیں آپ کی سوچوں کو قید کرتے ہیں یہ مجھے اپنے سگے بھائی نے بتایا ہوا تھا مجھے اور دیکھیں مجھ سے بڑھ کر کوئی یقین والی میرے لیے کوئی پرسنالٹی نہیں تھی کہ میرا بڑا بھائی ہے مجھے یہ بات کر رہا ہے اس کی بات پہ یقین نہ کرو اور سر سناؤ سر سے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ کمپنی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں میں آیا یقین جانے یہ گیٹ انٹر ہونے سے پہلے میں نے جو ہے وہ اپنے گھر میں پیچھے اپنے ایک دوست کو لائیو لوکیشن شیئر کی ہوئی تھی کتنا ڈر رہا تھا میں اندر انٹر ہونے سے پہلے میں الحمدللہ یہ لائیو لوکیشن شیئر کر کے اس امید پہ کہ میرا دوست پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے کہ کہیں پھنس نہ جاؤں اندر آیا یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سر نے مجھے فالو اپ کیا تو فالو اپ اس کے بعد جب میں میٹنگ میں نے پہلے دن کے بعد شاپ اٹینڈ کی مجھے یقین جانے پتہ نہیں چلا کہ یہ ٹائم ہے بس اتنا پتہ چلا کہ کیانشی انٹرنیشنل ہے کیانشی انٹرنیشنل کا سنا ہی نہیں تھا ٹائم یہ سنا تھا پھر یہ ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے بعد میں اوپر آیا جب مجھے سر زبیر صاحب نے اس کے بعد کچھ فالو اپ کیا مجھے کچھ چیزیں سمجھائی نوکری اور بزنس کو کلیئر کیا اچھا اس دوران سامنے اوپر فلیکس لگی ہوئی ہے دبئی اور دکان میں جہاں پہ ٹور لکھا ہوا ہے وہاں پہ اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے دوران فالو اپ میری نظر پڑی ٹائم پہ یقین جانے اسی وقت میری ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی میں اندر سے بالکل بھول گیا کہ بس علی تو گیا بس اب تیری خیر نہیں ہے اچھا تو غیر صاحب مجھے فالو اپ کر رہے ہیں یہ نوٹ بھی کر رہے ہیں میں ادھر ادھر گھبرا رہا ہوں مجھے پسینہ آ رہا ہے بہت زیادہ سر نے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا نہیں سر کوئی بات نہیں ہے انہوں نے فالو اپ کیا میں نے ان کو فیل نہیں کروایا میں وہاں سے اٹھا سر نے کسی کی کیئر کو مجھے بٹھا دیا ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی آگے سے میرے جیسے دیوانیاں سے بچا رہی وہ مجھے بات کرتے تھے سر موبائل میں یوز کرنے کے بعد آپ میری بات سن لیں میں کہتا ہوں یار مجھے ضروری کام ہے مجھے کرنے دیں میں نے کیا کیا یار میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہے لیکن جیسے ایک دن کی صرف ورکشاپ میں نے اٹینڈ کی تھی الحمدللہ وہ ایک دن کی ورکشاپ میں میرا جو مینٹل لیول تھا وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا وہ کیسے یہاں پر آنے سے پہلے میں صرف لوگوں کی باتیں سن کے یقین کر چکا تھا کہ ٹائم ایک فراڈ ہے ایک دھوکہ ہے صرف ایک دن کی ورکشاپ میں کی الحمدللہ اس کی سوچ ملی ہے دل کے اندر یار کہ آج میں تو لوگوں کی باتیں سنی ہے خود تو سرچ کر کے دیکھ لے یار کچھ خود تو سوچ کچھ خود دیکھ لے آپ خود پر یقین تو کر میں نے کہا کہ موبائل نکالا الحمدللہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پہلے بھی رہنمائی دیتا تھا میں نے اس پہ سرچ کیا ٹائمز کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ فراڈ ہے الحمدللہ اس نے مجھے 3 سے 4 ورقوں کا ایک لمبا سارا ڈیٹیل میں مجھے سارا کچھ بتایا ٹائمز کیا ہے کب شروع ہوئی میں سر لی کا نام بتایا ایم ڈی کا نام بتایا اس میں لوگ کام کیسے کرتے ہیں سب کچھ بتا دیا اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی ہے نا وہ ویب سائٹ کو ریڈ کرتا ہے اس کے بعد بتاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو جب دیکھا میں مطمئن ہو گیا پھر مجھے ایک قرآن کی بات انہوں نے کہا کہ تاہم نے کہیں کہ فراڈ یعنی لوگ جیسے جنہوں نے کہیں اپنے اپوزٹ بنا کے اسلام پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے ہیں یہ کس نے بتایا میں پریشان ہو گیا پھر میں نے کہا کہ میں سائی بار میں ٹائم کے آفس میں جانا چاہتا ہوں کہاں پہ مجھے بتاؤ کہ میں چلا جاؤں میں نے سرچ کیا الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ آر ایک مارٹی کے اپوزٹ آپ کو ٹائم کے آفس ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ٹائم وہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے نا یہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے ٹائم کے حوالے سے یار دیکھیں اس کو کس نے بتایا ہے اس کو کس نے بتایا ہے وہ تو بالکل صحیح بتاتا ہے نا اس کو تو یقین ہے ہمیں گوگل پہ ہمیں یقین ہے وہ ہمیں صحیح بتا رہا ہے پھر میں نے کہا اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں پھر آگے تو مجھے لوگ بھی خراب مل سکتے ہیں نا پھر میں نے سرچ کیا کہ آفس میں آ کے میں کس بندے سے ملوں میں کس بندے سے رابطہ کروں جو مجھے صحیح بتا نہیں سکتا ہے آپ سب کی ساری خود میں ان کا نام لینا چاہوں گا جس کو چیٹ جی پی ٹی نے مجھے پکچر شو کیا ان کا نام تھا ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن ہماری یاد ہماری پہچان ہمارے سینئر ہم کا احسان کرنے والے سیلز ڈائریکٹر سر عادل علی
اچھا میں صرف ایک دو منٹ میں اس کو ہینڈل کروں گا. کافی ہے بس چھوڑ ہے میری آگے بھی آپ کا ساتھ بہت بڑی. اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ پھر کبھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ وہ بھی جب موقع ملا میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. آج بھی شیئر کروں گا وہ بھی آگے کی داستان جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور. ہوا کیا میں نے الحمدللہ 3 دن کی ورکشاپ اٹینڈ کی اور تیسرے دن ہی بغیر کوئی وقت ضائع کیے میرا ویژن کلیئر ہو چکا تھا. مجھے یہاں پہ ویژن ملا کہ یار دین کا کام اگر کرنا ہے تو بیسٹ پلیٹ فارم یہ ہے. اگر میں ایک بار کی بھیڑ میں کر رہا تھا تو میں اگر دنیا کمانے نکلتا تھا تو میرے دین جا رہا تھا اور اگر میں کہیں دین میں جاتا تھا تو میری دنیا پوری نہیں ہو رہی تھی میری بات اچھی نہیں تھی. پھر کیا ہوا میں نے اسی سوچ کو لے کر کے یار یہاں سے اچھی آمدن کماؤں گا اچھی آمدن کر کے کوئی مدرسہ بنا دوں گا کوئی بچوں کے لیے فنڈ سلیکٹ کر دوں گا کہ منتھلی میں اتنا دینا ہے میں دین کے لیے کچھ کام کر سکتا ہوں یہاں سے اچھی آمدن جو ہے وہ کریٹ کر کے میں نے الحمدللہ اس اسکول کو جوائن کیا. جوائن کرنے کے بعد الحمدللہ جس طرح میرے سینئر میری اپنا سر سلام اللہ صاحب سر زبیر صاحب سر شراز صاحب میں چاہتا ہوں کہ سب کے لیے کیجیے گا. پوری کلاسنگ کر رہے ہیں. اچھا جس طرح مجھے انہوں نے کہا میری سینئر نے جس طرح مجھے فرمایا میں نے الحمدللہ میرے سینئر بھی اس بات کے گواہ ہے. ایک ماہ تک الحمدللہ میں کمٹمنٹ کا پکا رہا جب تک میرا رینک چینج نہیں ہوا. میں کمٹمنٹ کا پکا رہا. سر نے شراکت میں جس طرح مجھے کہا اگر میں نے گھر کے لیے بھی کہیں ایمرجنسی بھی جانا تھا سر نے کہا کہ ہم آپ نے صبح رائٹ ٹائم 6 بجے یہاں پہنچنا ہے. الحمدللہ سر بیٹھے ہیں میں کمٹمنٹ پہ پورا اترا اور میں 6 بجے پہنچا. کیوں سر مجھے پتا تھا میرا اپنا بزنس ہے میرا اپنا کام ہے. الحمدللہ یہ ہے جی گل تے کلاسنگ کر رہے ایک ماہ کے اندر اپنا رینک دیا ہے. میں نے جو ہے وہ برانز میمبر سے رائزنگ سلور کا رینک گرو کیا ہے صرف اپنے سینئرز کی بدولت. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے ان کو فالو کیا. الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے الحمدللہ آج میں جو ہے وہ برانز میمبر نہیں کر کے رائزنگ سلور کے پرائز سرانجام دے رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ اگست میں انشاءاللہ 15 اگست تک انشاءاللہ میں اپنا سلور میمبر کلوز کرنے جا رہا ہوں. یہاں دیکھیں یہاں سے چھوڑ بھی جانا ہے. اس طرح سر نے فرمایا استقامت ضروری ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ سے یہ اوپر والا بندہ کامیاب ہو رہا ہے اگر میں جاؤں گا تو یہ گر جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں یہاں پہ کامیاب نہ ہو سکوں چلے جائیں آپ آئے نہیں جا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کوئی 50-60 ہزار میں اچھی جاب کر لیں 50-60 ہزار تو سر یہ بات یاد رکھیے گا. اس وقت ابھی ریسنٹلی بات ہے میرے بہت ہی قریبی ریلیٹیو ہے آرمی میں گئے ہیں بغیر کسی کوئی یعنی تعلیم بھی اچھی تھی ماشاءاللہ تعلیم اچھی بھی تھی گریجویشن کیا ہوا انہوں نے آرمی میں گئے ہیں 4.5 لاکھ روپیہ رشوت دے 4.5 لاکھ. میں اس بات کا خود گواہ ہوں. یعنی ابھی جو ہے وہ جو ادارے جتنے بھی ہیں اس وقت آپ پائی بھی جائیں گے نا سر آپ کو 3-4 لاکھ دے کے ہی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے اس کے بغیر نہیں ہوگی. یار وہاں پہ آپ کے 25 سال 30 سال زندگی کے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کام کرنے کے بعد پھر بھی آپ یہاں پہ نوکری کرنی ہے گارڈ بن جانا ہے کچھ بھی ٹھیک ہے کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے بعد بھی آپ نے زمین ہونا ہے کیونکہ آپ کی ورک اتنی اچھی نہیں ہوگی. دیکھیں جہاں پہ آپ 50 لاکھ منتھلی کما رہے ہیں چھوڑ دیں گے اس میں کیا کریں گے پینشن بند ہو چکی ہے سر. جہاں پہ 3-4 لاکھ اس کام کی بنیاد آپ آرام سے رکھ کے آپ اس کام کو شروع کریں بتائیں گے آپ کی آپ کو دعائیں دے گی کبھی دعائیں دے گی آپ کو دعائیں دے گی. قبر میں آپ جائیں گے پھر بھی آپ کو کسی سے دعائیں نہیں ملے گی. آج دیکھ رہے ہیں وہ مردے کے اندر جس نے اس حالات کے اندر کا آغاز کیا تھا اس ملک پاکستان میں اس خوبصورت پودے کو لگایا پھر اس کو پانی دے دے کے پروان چڑھایا مسلسل 13 سال تک وہ مردے کے اندر حضرت سر برہان بصری رحمۃ اللہ علیہ. آج اگر ہم دیکھیں میں نے دستیں تعمیر کیا ہوا ہے کہ یہاں فیلڈ میں آنے سے پہلے کچھ میرے شیخوں نے میرے ہاتھ سنے ہیں لیکن وہ فیلڈنگ نہیں تھی کہ مجھے بھی پتا تھا کہ اندر سے میں کیا ہوں. یہاں پہ آیا تو مجھے اندر سے کلیئر کیا گیا لیکن زبردستی نہیں کیا گیا. آپ نے کسی نے زبردستی کی ہے نہیں. الحمدللہ 3 دن کے اندر یہ تربیت ملتی ہے انسان خود بخود جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے. انسان خود بخود جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی حیا کرنے والا بن جاتا ہے. آج میں نے سر برہان بصری
صاحب کا نام لیا تو کیا آپ نے اپنے دل سے والہانہ استقبال نہیں کیا؟ ان کو دعائیں نہیں کی؟ میں نے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بتایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت ہوتی رہے. تو سر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہاں پر باہر رشوت دے کے حرام سے آغاز کرنا ہے, یہاں پر اس کے حالات مل رہا ہے, آپ کو یہاں پہ زندگی کے ساتھ میں رہے ہیں, آپ لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی لائف کو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کیوں آغاز کیا ہے؟ خود کو بہتر کرنے کے لیے کیا نا, اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. تو یار یہاں پہ آگے یہ رہا ہے کہ سر آپ دوسروں کی زندگیوں کو بدلتے چلے جائیں. وہ رب بڑا ہی غیور ہے, وہ بڑا ہی قدیر ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر کریں گے, رب تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہتر کرتا ہے. میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں. آپ نے آج یہ اتنی ساری عزتوں سے نوازا, اتنے سارے پھول نچھاور کیے. انشاءاللہ یہ کامیابی کی جو راہ ہے اور انشاءاللہ کہ آپ کی بھی, آپ کے لیے بھی منتظر ہے, آپ کے لیے بھی یہاں پہ انتظار کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے, وہ دن بہت قریب ہے. انشاءاللہ یہاں پہ گزر کر پھولوں کی پتیوں کے سائے میں انشاءاللہ یہاں پہ آ کے میری طرح آپ بھی بولیں گے اور لوگوں کو یہاں پہ ویژن دے رہے ہوں گے, لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. سر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ میرے ساتھ مل کر ایک نعرہ بلند کریں. وہ کیا ہے؟ I am a winner. I am a winner. I am a champion. I am a champion. I am a winner. بہتر ٹائم, بہتر زندگی, بہتر ٹائم, بہتر زندگی, پاکستان. بہت شاندار, بہت شاندار, ویل ڈن, ویل ڈن, بہت شاندار. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم بیک کریں گے. یہ میرا بھی ہاتھ دیکھ ہے, اس کا مطلب ہے رک جانا ہوں. میں کہا کہ فون تے لگا کھلوتا. آپ نے سنی شیئرنگ جی علی احمد صاحب کی؟ یہ پھول انشاءاللہ اب کھلتے رہیں گے اور بہار آئے گی, آئے گی, اور یہ ہر مہینے ہر 15 دن بعد نئے پھول کھلیں گے انشاءاللہ. نئے پھول پروان چڑھیں گے, وہ پھر پھول آگے کئی پھول بنائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے سنا, کوئی بات بری لگی ہو تہ دل سے معذرت, اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو آپ نے عمل ضرور کرنا ہے. آخری ایک شعر مجھے آ گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ میں پھر اجازت چاہوں گا, اور وہ پیغام ہے, ان کی ضد ہے زمانے پہ مسلط خزاں رہے, ان کی ضد ہے زمانے پہ مسلط خزاں رہے, ہمارا جنون ہے بھار لا کے چھوڑیں گے.